تعداد 639 تک جا پہنچی۔ کورونا مریضوں کی تعداد 29,465 ہو گئی۔ 8,023 افراد تندرست ہوئے۔ پنجاب میں 11,093، سندھ میں 10,771 افراد متاثر ہوئے۔ خیبر پختونخوا 4,509، بلوچستان میں 1,935 کیس رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد 641، گلگت بلتستان 430 اور آزاد کشمیر میں 86 افراد کورونا کا شکار ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کے فیز 2 میں جا رہے ہیں۔ عوام کی زندگی ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ ایک ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ 24 گھنٹوں میں ہم نے 5,498 ٹیسٹ کیے، جس کے بعد مجموعی ٹیسٹ کی تعداد 87,108 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1,080 لوگ مثبت آئے، جو اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے اور پہلی بار کسی ایک صوبے میں ایک دن میں 1,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، جو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اس کی بلندی کی طرف جا رہے ہیں، جو باعث تشویش ہے۔ اب تک ان نئے کیسز کی بعد صوبے میں مجموعی کیسز کی تعداد 10,771 ہو گئی۔ پنجاب میں لاک ڈاؤن میں 31 مئی تک توسیع کر دی گئی۔ ہفتے میں 4 روز کاروبار کھلے گا۔ خیبر پختونخوا میں بھی 4 روز دکانیں کھلیں گی۔ سندھ میں ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ شاپنگ مالز، شادی ہالز، ریسٹورانٹس بند رہیں گے۔ بلوچستان میں کل سے دکانیں فجر کے بعد سے شام 5 بجے تک کھلی رہیں گی۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے صوبائی حکومتوں کے اقدامات، کاروبار کتنے دن چلے گا، حکمت عملی وضع کر لی گئی۔ پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن میں 31 مئی تک توسیع کر دی۔ دکانیں اور آٹو ورک شاپس صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلی رہیں گی۔ کنسٹرکشن، پی وی سی پائپ، الیکٹرانک اور سٹیل ایلومینیم کے کاروبار کی اجازت ہوگی۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل کوارڈینیشن ٹاسک فورس کا اجلاس میں چیئرمین نیشنل ہیلتھ ٹاسک فورس ڈاکٹر نوشیروان برکی، معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا، صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد، صوبائی وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا اور سینئر افسران نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے کووڈ-19 ڈاکٹر فیصل بھی اجلاس میں شریک تھے۔ صوبائی وزراء صحت نے اپنے صوبوں میں کورونا وائرس کی صورتحال، اسپتالوں میں مریضوں کی دیکھ بھال، ڈاکٹروں اور طبی عملے کی حفاظت و سہولت کے اقدامات، کورونا ٹیسٹنگ کی استعداد میں اضافے کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 2,80,435 ہو گئی۔ وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 41,000 سے تجاوز کر گئی۔ ہانگ کانگ میں 3 اینٹی وائرس ادویات نے کورونا مریضوں پر مثبت اثرات سامنے آئے۔ ڈاکٹرز نے 5 روز میں وائرس ختم ہونے کی تصدیق کی ہے۔ کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ برازیل میں مزید 664 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ تعداد 10,665 ہو گئی۔ برطانیہ میں مزید 346 افراد جان سے گئے، جس کے بعد تعداد 31,587 ہو گئی۔ کورونا وائرس سے امریکہ میں مزید 1,422 افراد لقمہ اجل بن گئے، جس کے بعد تعداد 80,037 ہو گئی۔ سابق صدر باراک اوباما نے کورونا وائرس کے بحران پر ڈونلڈ ٹرمپ کے رد عمل پر کڑی تنقید کی۔ تفصیلات کے مطابق سب سے زیادہ 186 افراد ریاست نیو یارک میں جان سے گئے۔ ریاست میساچوسیٹس میں 138 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ متاثرہ افراد کی تعداد 13,48,000 سے قریب پہنچ گئی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے تجزیے کے مطابق امریکہ میں 1/3 اموات کیئر ہومز اور نرسنگ کے مراکز میں ہوئیں۔ بیماریوں سے بچاؤ کے ادارے نے نرسنگ کے مراکز کو سب سے زیادہ خطرناک قرار دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا ماؤں کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ماں ایک انمول رشتے کا نام ہے جو سراپا محبت اور وفا ہوتی ہے۔ خالق کائنات نے انسان سے اپنے تعلق کو بھی ماں کے رشتے سے تعارف بخشا ہے، جس سے اس کے مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ اپنے پیغام میں اپوزیشن لیڈر کا مزید کہنا تھا کہ ماں ایک سانجے رشتے کا نام ہے جو انسان کے جائے پناہ ہے۔ ہر ماں کو سلام، جس کی محبت، شفقت، وفا، قربانی اور خلوص سے ہی زندگی سانس لے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیروں کے نیچے جنت رکھ کر پیغام دیا کہ ہم نے ماں کو راضی کر لیا تو رب راضی ہو جائے گا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ماؤں کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ ماں سے محبت عالمگیر جذبہ ہے جو کسی اور موقع کا محتاج نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ماؤں کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ ماں سے محبت اور خدمت ہر فرد کی جبلت ہے۔ ماں سے محبت عالمگیر جذبہ ہے جو کسی دن اور موقع کا محتاج نہیں۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دے کر اس کا مقام بلند کیا۔ آج کے دن ہم وطن عزیز کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے شہداء کی ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ارشاد باری تعالی